हेलो, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस तरह के इश्यूज़ भी हमें डिस्कस करना पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, हमें डिस्कस करना पड़ रहे हैं क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया है। ये जो फितना कहा जा रहा है, इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, इद्दत में निकाह फितना। एग्जैक्टली आपको पता चल गया होगा कि ये क्या इशू है। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुकी हूँ, और वो इशू क्या है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच जो निकाह हुआ, जो शादी हुई है, वो उस टाइम पीरियड में की गई है कि जिसमें नहीं हो सकता ये। और उस पे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने आपको तफसील से बताया था कि वो क्यों ऐसा होता है। ख़ास मंथ्स होते हैं, कुछ टाइम पीरियड होता है। एक शादी ख़त्म होने के बाद, तलाक के बाद, जब आप दूसरी शादी अगर करना चाहें तो औरत के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो ये वाला टाइम पीरियड उसे गुजारना होता है। आप जानते हैं सारे सुन्नत फ़र्ज़ औरतों पर ही हैं यहाँ पर, तो उसको वो बहरहाल टाइम पीरियड गुजारना होता है और उसके बाद वो अगली शादी कर सकती है। लेकिन ये केस अब कोर्ट में पहुंच चुका है, और कोर्ट में मुफ्ती सईद, जिन्होंने ये निकाह पढ़वाया था इमरान खान और बुशरा बीबी के बीच, उनकी स्टेटमेंट भी दाखिल करा दी गई है। और उन्होंने कहा है कि ये जो काम हुआ है ये जानते बूझते हुआ है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते इद्दत में निकाह किया। मुफ्ती सईद, मैं आपको वीडियो भी दिखाई देती हूँ। इसमें जनाब जब वो पहुंची हैं कमरा अदालत में, उन्होंने कहा है जनाब 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। अपने इमरान खान से ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वो तो मुफ्ती सईद के सबके साथ ही ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और मैं उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ो, और इमरान खान ने कहा निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा लाहौर गए। ये जावेद चौधरी का कॉलम छपा था जिसमें डिटेल्स थी ये वाली कि किस तरीके से वो गए और वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने जो है वो पढ़ा दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपका जो है सारी मसला नहीं है, कोई मसले मसाइल सब कंप्लीट है? तो उन्होंने कहा हाँ जी कोई मसला नहीं। उन्होंने निकाह पढ़ा दी। अब देखिए ज़रा, मुफ्ती सईद ने ये यानी थोड़ी सी कोशिश नहीं की कि वो उनसे कहें कि ज़रा मुझे डॉक्यूमेंट दे दें कि आपने ये इद्दत का टाइम गुजारा है। इसके ऊपर तो कोई ना कोई तो ऐसा सबूत होता होगा ना कुछ कि भाई कितना अरसा हो गया तलाक को और क्या वगैरह वगैरह। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि ये बात है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। वो कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोर। मुझे कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में और अपने नैरेटिव में इस्लामिक टच बहुत दिया। ये जो इस्लामिक टच है ना, ये उनको लेके बैठ गया। अब वही इस्लामिक टच उनके सामने आ रहा है कि भाई पहले तो खुद बड़ी बढ़ के बातें करते थे, जिहाद और ये, और अल्लाह जो है वो नाराज़ होगा और हर चीज़ में अल्लाह। तो अब वो जो अल्लाह मियाँ वो इस केस में भी जो है वो सामने आ गए। अब देखिए बहुत ही पेटी इश्यूज़ है, ऐसे इश्यूज़ के ये तो हमारे तो मसाइल देखें कितने बड़े बड़े हैं इस वक्त, और ये वाला मसला बहुत बड़ा बन चुका है। अंदाज़ा करें, यानी कि जिस तरह हम बस ये समझें कि ये मसला जो है ना इस वक्त हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। डिफ़ॉल्ट होने से अगर हमने बचना है तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा ये क्या मामला है। अब इस तरह की वीडियोज़ भी चल रही हैं कि जो इस टाइम पीरियड में निकाह किया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो जादू होता है वो बड़ा ही असरअंदाज होता है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसका फल मिलता है, यानी जो आपका मकसद हो वो पूरा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2018 का किस्सा है। जनाब इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया, और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे, और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया, और मैं मोहम्मद सईद ख़ान, मोहम्मद हनीफ़ ख़ान साहब का बेटा ही बोल रहा हूँ। और फिर दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था। तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया, और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। और वो तकरीबन याद पड़ता है कि 1 माह के बाद हुआ, और उसमें भी जुल्फ़ी बुखारी साहब मोहतरम वो गवाह थे, और आम चौधरी साहब उसके गवाह थे। पहले तो हमने आपको ये बताया था कि जो दरख्वास्त है उसके नतीजे के तौर पर डिसक्वालिफ़िकेशन हो सकती है इमरान खान की। क्या उसके बाद डिसक्वालीफाई किया जा सकता है? लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये बात की जा रही है कि सिर्फ डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं बल्कि जो शरई सज़ाएँ बनती हैं ऐसा कोई काम करने पर वो सज़ाएँ भी दी जाएँ। भाई दिस इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात भी बता दूँ
سزائیں پھر دونوں طرف ہوں گی، ایک طرف نہیں ہوگی. یعنی آپ کیا سمجھیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف عمران خان کو نہیں ہوگی اور بشریٰ بی بی کو بھی ہوگی؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اس طرف تو جو سزائیں ہوں گی وہ ہوں گی، لیکن اس میں جو مفتی سعید صاحب ہیں ان کو بھی سزا ہوگی، کیونکہ وہ یہ کہہ تو رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے صرف پوچھا، زبانی جمع خرچ کیا اور پوچھا جناب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور نکاح پڑھوا دیا. وہ کوئی بچے ہیں؟ کیونکہ اگر مفتی سعید کو کیا نہیں پتا کہ اگر کوئی مولوی ایسا کرے گا تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کو بھی جیل جانا ہوگا، اس کے لیے بھی سزا ہے. اور اگر آپ شرعی سزاؤں پر آتے ہیں، توبہ توبہ، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سیکنڈ میں یوں شرعی سزاؤں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ کوڑوں سے لے کر تو پتہ نہیں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ سزائیں. تو مفتی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے الٹیمیٹلی وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. اگر ایک طرف سزا ہوتی ہے، یہ میں نے کہا کہ دونوں طرف، تو دوسری طرف مفتی صاحب. اچھا، مفتی سعید کے اوپر جو جنرل شعیب ہیں ان کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس پہ انہوں نے مفتی سعید کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے. تو وہ کیوں نہ بھائی، ہم وہ بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں، سنوائی دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مفتی سعید جو ہیں وہ کیا ہے، اور پھر یہی شخص تھا جو کہ جس کی شادی بھی اسی وجہ سے ہمارے اپنے جاننے والوں میں ہو گئی. اس عورت نے طلاق لی اس سے، وہ کہنے لگی کہ یہ تو رات کو بلو فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا. تو مفتی سعید جی جی، تو وہ بڑی بہت ہی دیندار فیملی ہے، انہوں نے دیندار سمجھ کے تو کرایا بھی، یہ ہمارے قریب ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے بھی ڈسکس کیا، بالآخر یہ طلاق کروائی ان کی بچی کو. تو مفتی صاحب کی کیا کہنے ہیں، وہ جو جی چاہے. یہ جو جنرل شعیب نے بات کی ہے تو اب تو مخالفین تو آبویسلی دونوں طرف سے کیمپینز جو ہیں وہ چلیں گی. اب پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس کو اس طرح کے جو ہیں وہ بیانات سامنے لا رہے ہیں. اور بلکہ کوئی میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کوئی لکھ رہا تھا کہ جناب کیا ان چیزوں سے کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ تو میں نے یہ لکھا کہ خان صاحب ایسے 10 نکاح اور بھی کر لیں تو ان کے سپورٹرز کہیں گے ستّے خیرہ جی، ستّے خیرہ. لے سر، زندہ پیر کیا بات کریں آپ، خان صاحب کے خلاف کوئی جا کر تو دکھائے. کمال ہو گئی. ہاں، عدالت میں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن مفتی صاحب بچنے کے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، مفتی سعید کے بارے میں مجھے نہیں پتا جو کچھ کہا گیا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک پورا کریکٹر ہیں اور وہ بہت ایسے اتنے انفلوئنشل ہیں کہ تمام بڑی بڑی پرسنالٹی ہستیوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں. ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان کے جو بڑی تھے ساری زندگی کے، اقتدار میں آنے کے بعد نہیں رہے تھے لیکن اس سے پہلے، نعیم الحق، ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں باتیں کر رہے تھے کسی کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ والی شادی کرنے لگا. ہمیں تو جب پتہ چلا اچانک ایک دن صبح کہ یہ ہو گیا اور عمران خان نے اس خاتون سے شادی کر لی، تو ہم تو ہکا بکا رہ گئے، ہم تو دنگ رہ گئے. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھنے کی، اچھا وہ دو لوگوں کے بیچ بات چیت ہو رہی تھی اور دو لوگ کون تھے؟ نعیم الحق اور مفتی سعید. مفتی سعید کی بات چیت بھی اس کے اندر سامنے آئی ہے کہ جناب مجھے کیا پتا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پڑھا دیں آ کے، میں نے پڑھا دیا. اور نعیم اللہ کہہ رہا ہے ہم میں سے تو کسی کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. سر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. خان صاحب کے بارے میں جو جاوید چودھری صاحب نے کالمز لکھے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے بعد جو انہوں نے لکھے تھے نا کالم، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ تو ریحام خان کو جو طلاق ہوئی ہے اسی دوران عمران خان یہ ذہن بنا چکے تھے اور انہوں نے کسی کے کہنے پر طلاق دی ہے. اور مفتی سعید اس وقت بھی ساتھ تھے سارے. ہمیں اکانومی کی سچویشن یہ ہے، سستے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اور ہمارے کیا ہیں جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ عدت میں ہوا، پڑھ لو انہوں. تو دیکھتے ہیں. ویسے تو سپورٹرز کے لیے تو کچھ نہیں ہونا. صاحب اسلام کا اگر آپ نے اتنا نام نہ لیا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ سر جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے آگے آتا ہے، اے ہن تاڑے آگے آ رہا ہے، ہن نپٹو. اب اس کا ایک آخری اینگل پر بات کیے لیتے ہیں. اب یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ کیس جو بڑا بننے کی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ان کی بیگم بشریٰ بی بی کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ بڑی دیر میں بنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ شادی کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ اگر والد کے ساتھ ہے، فادر کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر جس طرح کی روٹین ہوتی ہے میں وہ بات کر رہی ہوں، تو شادی کے بعد جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ بھی اس کے اوپر بھی چینجز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھوا دیتے ہیں، آپ میرڈ لکھوا دیتے ہیں، یہ سب انٹر ہو جاتا ہے. لیکن 2021 تک ایسا نہیں کیا گیا تھا. یہ سورسز بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں، یعنی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں اس طرح کی.
تو اگر تو یہ نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیوں نہیں چینج کروایا گیا. اچھا اس سے بھی بڑی بات ہے اگر آپ ملک کے اندر آپ نہیں چینج, بہت سارے لوگ ہیں, اس میں کیا بات ہے, بے شمار لڑکیاں ایسی ہیں جو پسند کرتی ہیں کہ ان کے باپ کا نام لگا رہے, وہ نہیں چینج ہی نہیں کرواتی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایسے بھی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا صرف اکیلا نام رہے گا, کسی کا بھی نہیں لگے گا. اپنی اپنی مرضی ہے, پسند ہے. لیکن اگر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے باہر کسی دوسرے ملک میں تو تب آپ کو یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنا ہی ہوتی ہے. یا تو آپ ساتھ میں پھر اپنا میرج ڈیڈ لگائیں گے کہ جی یہ ہے, میں شادی شدہ ہوں اور یہ ہسبینڈ ہے میرا, اور یہ ایک ظاہر ایکسٹرا وہ ایفرٹ ہوتی ہے لیکن کرنی پڑتی ہے اگر آپ کے پاسپورٹ یا اس کے پر نام نہیں ہے. تو عمران خان کی جو بیگم ہیں وہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گئیں, یو اے ای بھی شاید گئیں, یا جن بھی کنٹریز میں گئیں, اس وقت جو ان کا پاسپورٹ تھا اس کے پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں تھا. تو پھر ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا تو پھر ثبوتوں کے طور پر یہ سب چیزیں بھی سامنے لائی جا سکتی ہیں. میں نے کہا نا, دس از انبلیویبل. اس طرح کے جو پیٹی ایشوز ہیں, چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز, اور یہ تو بھائی کیا ہو گیا ہے, لیکن اب یہ بڑے کیسز بن چکے ہیں. چلیں اب ہم نے یہ ایشو ڈسکس کیا, تو اس طرح کے ڈسکشن کے بعد ایک پازیٹیو ڈسکشن یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو موڈ کو اچھا بھی کرے, ذرا جو پازیٹیو ہو. تو وہ مجھے ایک ویڈیو نظر آئی, میں آپ کے حضور پیش کیے دیتی ہوں. وہ ویڈیو ہے ایک بہت ہی کمال کی پرسنالٹی سر گنگا رام کی گرینڈ ڈاٹر کی, جو پاکستان آئی. اب سر گنگا رام کے بارے میں پروگرامز بھی کر چکی ہوں. آپ میری ویڈیوز میں جا کے کافی پیچھے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے 2 کی ہیں بلکہ, ایک تو اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی ہے پینلسٹ کے ساتھ اور الگ سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے بہت سارے تعمیراتی کام کروائے, یعنی گنگا رام ہسپتال سے لے کر اور کیا کچھ یہاں پر نہیں ہے کہ جو سر گنگا رام نے بنوایا ہو. تو ان کی گرینڈ ڈاٹر, کیونکہ آخری زندگی میں وہ ادھر چلے گئے تھے, وہ کہ ان کی جو ارتھیاں ہیں وہ واپس لا کر انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پر یہاں پہ کی گئی تھی آخری رسومات. لیکن ان کی گرینڈ ڈاٹر آئیں تو انہوں نے ایک ان کی کچھ کہہ رہی ہیں, تو آپ بھی سنیے اس ویڈیو کے ساتھ. اور اس اچھے ٹاپک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں گڈ بائے. سی یو سون. Hello, my name is Senator Keisha Ram Hinsdale. I'm the great-great-granddaughter of Sir Ganga Ram, and I've come to visit my homeland, and it's been most extraordinary to be part of the History by Night tour, to see Taksali Gate, Delhi Gate, so many historic sites within the walled city.